الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ ترجمہ، کہو کہ اہل کتاب تم خدا کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور خدا تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت ایک یہودی شخص جو کہ ضعیف تھا اور اس کا نام شاس بن قیس تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ مدینہ منورہ میں عربوں کے دو قبیلے اوس اور خزرج تھے، اور اسلام سے قبل ان کی آپس میں 120 سال سے لڑائی جاری تھی، اور یہ جنگ جو ہے وہ بعاث کی جنگ کہلاتی ہے، اور دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ لیکن جب اسلام کی تعلیمات آئیں اور اسلام کا نور آیا تو یہ دونوں قبیلے مل گئے۔ یہ بات جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمنوں کو بہت بھاری گزرتی تھی، لہٰذا ایک بوڑھا یہودی جس کا نام شاس بن قیس تھا اور جو بہت بڑا کافر تھا، یہ شخص مسلمانوں سے بہت زیادہ کینہ رکھتا تھا اور بہت سخت حاسد بھی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک محفل میں اوس اور خزرج کے حضرات جمع ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو اس کو یہ بات بہت ناگوار معلوم ہوئی۔ اس نے ایک یہودی نوجوان کو حکم دیا کہ تو جا کر ان کے پاس بیٹھ جا اور ان کو ان کی پرانی لڑائیاں یاد دلا دے، اور ان کے سامنے بعض اشعار پڑھ جو یوم بعاث کے سلسلے میں انہوں نے کہے تھے۔ جب اس نے ایسا کیا تو یہ لوگ آپس میں بحث و تکرار میں مشغول ہو گئے اور نوبت جو ہے لڑنے اور مرنے مارنے پر آ گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصہ معلوم ہوا تو آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم اللہ سے ڈرو، کیا تم جاہلیت کے دعوے کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہو؟ اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اور اسلام کے ذریعے تم کو عزت دی اور جاہلیت کی چیزوں کو ختم فرما دیا اور تمہیں کفر سے بچا دیا اور تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، کیا تم اسی حالت پر واپس ہونا چاہتے ہو جس پر تم حالت کفر میں تھے؟ یہ باتیں سن کر دونوں قبیلوں کو احساس ہوا کہ یہ جو کچھ ہم سے ہو گیا بہت غلط ہوا اور دشمن کی مکاری ہے، لہٰذا انہوں نے ہتھیار پھینک دیا اور رونے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملے اور پھر فرمانبردار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آئے۔ اس پس منظر میں یہودی علماء اور جو ہے عیسائی علماء کو اس آیت کے اندر خطاب ہے کہ جب تم خدا کی آیتوں کو مانتے ہو اور پہچان چکے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور تمام چیزیں جانتے بوجھتے تم جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کے بجائے ان کو لڑانے کی فکر میں ہو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، کہو کہ اے اہل کتاب تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود یہ کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو اور خدا تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب فرمایا ہے جس میں شاس بن قیس شخص بھی شامل ہے کہ تم لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے جو تمہارا کردار ہے، اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ حسد اور کینہ تمہیں دنیا میں لے ڈوبے اور آخرت میں بھی لے ڈوبیں گے۔ تم اپنی فکر کرو، حسد اور کینہ سے باز آؤ اور کفر اور بدعمالی کو چھوڑ دو۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور کفر اور جو ہے وہ فتنہ انگیزی سے منع فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو متحد فرما دے، ان کے اندر سے فرقہ واریت کو ختم فرما دے اور ان کو آپس میں بھائی بھائی اور محبت کرنے والا بنا دے، آمین۔ یا اللہ مسلمانوں کو دشمن کی چالوں کو سمجھنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔